بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امن کے لیے شامی صدر بشار الاسد سے ملاقات ہو سکتی ہے، صدر رجب طیب اردوان۔ پی ٹی آئی حکومت گرانے کے لیے جنرل باجوہ سمیت کچھ جرنیلوں نے کردار ادا کیا، تحریک انصاف۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر اسرائیلی سفیر پر برس پڑے۔ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو رہی ہے، شیخ رشید احمد کا دعویٰ۔ صدر پیوٹن کی جانب سے جنگ بندی کے حکم کے باوجود یوکرین کی گولہ باری۔ پی ٹی آئی کا اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا فیصلہ۔ مسٹر ہیری جن کو آپ نے شہید کیا وہ شطرنج کے مہرے نہیں تھے، طالبان کا جواب۔ ایران میں مزید 2 مظاہرین کو پھانسی دے دی گئی۔ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے حکومت کا ملکی اثاثے جلد فروخت کرنے کا فیصلہ۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امن عمل کے لیے وہ شام کے صدر بشار الاسد سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ صدر اردوان کا یہ اعلان دونوں ملکوں کے وزرائے دفاع کی روس میں حالیہ ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ رابطہ 2011 کے بعد سے اب تک ترکیہ اور شام کے درمیان پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ تھا۔ ترک صدر نے کہا کہ ہم نے روس، شام اور ترکیہ کے درمیان ایک پروسیس شروع کر رکھا ہے۔ اس پروسیس کے ذریعے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات اور گفتگو ہوگی۔ اگر اس میں کچھ پیش رفت ہوئی تو پھر ہم صدور کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2011 سے شروع ہونے والے شام کی جنگ میں روس بشار الاسد کا حامی رہا ہے، جبکہ ترکیہ مسلسل شامی اپوزیشن کی حمایت کرتا رہا ہے۔ ترکیہ کی طرف سے شامی اپوزیشن کو یقین دلایا گیا کہ شامی حکومت کے ساتھ رابطوں میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا جو شام میں اپوزیشن کے لیے مشکل پیدا کرنے والا ہو سکتا ہو۔ ترکیہ اور شام کے وزرائے دفاع کی 28 دسمبر کو روس میں ہونے والی ملاقات کے بارے میں ایک ترک ذرائع کا کہنا ہے کہ دوسرے موضوعات کے علاوہ کردوں کی نقل مکانی ایجنڈے میں سر فہرست تھی۔ فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کو برطرف کرنے میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت کچھ فوجی جرنیلوں نے کردار ادا کیا۔ 2018 میں فوج نے پی ٹی آئی کو اقتدار میں آنے میں ہماری کوئی مدد نہیں کی تھی، بلکہ پی ٹی آئی 22 سالہ جدوجہد کے بعد خود اقتدار میں آئی تھی۔ ہماری حکومت کو ہٹانے کی سازش میں کچھ فوجی جرنیل بھی شامل تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ہٹانے میں واقع بہت فعال کردار ادا کیا، حتیٰ کہ سابق آرمی چیف بھی ہماری حکومت کو گھر بھیجنے میں سرگرم عمل رہے۔ گزشتہ حکومت کے دوران پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ اتحادی جماعتوں کو بھی اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی تھی۔ موجودہ فوجی قیادت نے ابھی عہدہ سنبھالا ہے۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ پالیسی میں تبدیلی آئے گی، لیکن سابق آرمی چیف کا یہ دعویٰ سچ نہیں تھا کہ ہم نے ان کی مدد مانگی تھی۔ انہوں نے فوج کے خلاف ہونے کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کسی کے خلاف نہیں ہے۔ پاکستان میں عدلیہ اور فوج جیسے غیر منتخب اداروں نے ماضی میں اپنے اختیارات کو آئین سے ماورا استعمال کیا۔ ہم نے اہم اجلاسوں میں پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے میں امریکہ کے ملوث ہونے کے بارے میں ثبوت پیش کیے، لیکن اس پر توجہ نہیں دی گئی۔ انتخاب کا حق پاکستان کے عوام کا ہونا چاہیے۔ امریکہ، برطانیہ یا کسی دوسرے ملک سمیت کسی کو بھی یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہم پر حکومت کون کرے گا۔ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران اسرائیل اور فلسطینی سفیروں کے درمیان اسرائیلی وزیر کے یروشلم میں مسجد اقصی کے متنازع دورے کے معاملے میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر نے اجلاس کو افسوسناک اور مضحکہ خیز قرار دیا، جبکہ فلسطینی سفیر نے اسرائیل پر توہین آمیز اقدام کا الزام عائد کیا۔
سلامتی کونسل نے متحدہ عرب امارات اور چائنا کی درخواست کے بعد نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں اس متنازع دورے پر تبادلہ خیال کیا، جس پر فلسطینیوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ اسرائیل کے نمائندے نے کہا کہ یہ اجلاس منعقد کرنے کی سرے سے کوئی وجہ نہیں تھی، کچھ ہوئے بغیر سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد کرنا واقعی مضحکہ خیز ہے۔ یہ دعویٰ کرنا افسوسناک ہے کہ اس مختصر اور مکمل طور پر جائز دورے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہونا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ 3 جنوری کو اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی عطامر بن گویر نے سخت سیکیورٹی میں مسجد اقصی کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کی اسرائیل کے دیرینہ اتحادی امریکہ سمیت عالمی سطح پر متعدد ممالک نے شدید مذمت کی تھی۔ مسجد اقصی اسرائیل کے زیر قبضہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے اور مذہب اسلام میں اسے تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے سب سے مقدس ترین جگہ بھی ہے۔ قانون کے مطابق مخصوص اوقات میں غیر مسلم اس جگہ کا دورہ کر سکتے ہیں، لیکن انہیں وہاں عبادت کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کچھ اسرائیلی قوم پرست یہاں خفیہ طور پر ایسا کرتے ہیں، جس پر فلسطینیوں کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مغربی حکومتوں نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے یروشلم کے مقدس مقامات پر امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے کیے گئے انتظامات کو خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر نے اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ آخر وہ کون سی ریڈ لائن ہے جسے اسرائیل عبور کرے گا تو سلامتی کونسل کہے گی کہ بس بہت ہو گیا۔ امریکی سفیر نے اجلاس میں کہا کہ امریکہ تاریخی حیثیت سے ہٹ کر اٹھائے جانے والے تمام یک طرفہ اقدامات کی مخالفت کرتا ہے، جو کہ ناقابل قبول ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی خاطر ہم اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ امن کی بحالی پر مزید جانی نقصان کو روکنے اور 2 ریاستی حل کے امکانات کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ دوستو، یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے گزشتہ برسوں کے دوران اسرائیل اور فلسطین کے تنازع پر متعدد قراردادیں منظور کی ہیں اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے 2 ریاستی حل کی حمایت کی ہے۔ 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس کے اختتام کے بعد اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے اطمینان کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ انہیں اس حوالے سے اقوام متحدہ کی جانب سے مزید ٹھوس کارروائی کی توقع نہیں ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ شریف برادران سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی بجائے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے بیرون ملک ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ وفاقی حکومت کے خلاف الٹی گنتی 9 جنوری سے شروع ہو کر اپریل میں ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں نئے سال میں لال حویلی سے اپنی پہلی تقریر کر رہا ہوں۔ جب میں ٹی وی پر نظر آتا ہوں تو مخالفین چینل بدل دیتے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاپڑ والے اور فلودے والے کے نام پر قومی خزانے کو لوٹنے والے سندھ میں معذور افراد کے نام پر پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے یا وہ پارٹی اراکین کو اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی ہدایت دیں گے۔ یوکرین کے جنگ زدہ مشرقی علاقوں میں گولہ باری کا تبادلہ ہوا ہے۔ حالانکہ روسی صدر پیوٹن نے کرسمس کے موقع پر اپنی فورسز کو 36 گھنٹوں کے لیے حملے روکنے کے احکامات دیے تھے۔ ہفتے کے اوائل میں وقتی طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا۔ روس کی جانب سے فروری 2022 میں حملے کے بعد پہلی بار وقفے کا اعلان کیا گیا تھا۔ جس وقت روس کی جانب سے جنگ بندی کا وقت شروع ہونا تھا، اس کے بعد یوکرین کے مشرقی شہر میں شیلنگ کی آوازیں سنی گئی۔ یوکرین کی انتظامیہ نے بتایا کہ روس کی افواج نے مشرق کی طرف سے حملہ کیا ہے، جہاں رہائشی عمارتوں اور ایک طبی سہولت کو نقصان پہنچا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ روسی صدر پیوٹن کی جانب سے لڑائی روکنے کے احکامات اس وقت دیے گئے جب روس کو جنگ میں زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا، کیونکہ یوکرین کے اتحادیوں نے وعدے کے مطابق یوکرین کی مدد کے لیے مسلح گاڑیاں اور دوسرا پیٹرائٹ فضائی دفاعی نظام بھیجا تھا۔ یوکرینی صدر کے دفتر سے
بتایا گیا ہے کہ روس کی فورسز نے کھیرسن کے فائر اسٹیشن پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کئی لوگ مارے گئے یا زخمی ہو گئے۔ یوکرین کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے جنگ بندی کی بات کی تھی، یہ وہی ہیں جس کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ دوسری طرف روسی وزارت دفاع نے بتایا کہ وہ یک طرفہ طور پر کی گئی جنگ بندی کا احترام کر رہے ہیں۔ روسی صدر کی جانب سے جنگ بندی کے احکامات ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور روس کے روحانی رہنما پیٹرو کیرل کے مطالبے پر دیے گئے تھے۔ پی ٹی آئی کا 9 جنوری کو اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ عمران خان نے تمام پارٹی اراکین کو 9 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کر رکھی تھی، اور گزشتہ روز عمران خان نے چودھری پرویز الہی کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو پی ٹی آئی اراکین پنجاب اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے۔ قانونی ماہرین نے عمران خان کو رائے دی ہے کہ اگر عدالتی فیصلے سے پہلے اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو گورنر کا آرڈر آئینی ہو جائے گا۔ قانونی ماہرین نے عمران خان کو رائے دی ہے کہ اعتماد کا ووٹ عدالتی فیصلے سے مشروط کیا جائے۔ اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر کے حکم کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ طالبان رہنما انس حقانی نے افغانستان میں جنگ کے دوران ایک مشن میں 25 افراد کو مارنے کے برطانوی شہزادے ہیری کے اعتراف پر انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا، اور اس بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ شہزادہ ہیری نے جو برطانوی فوج کا 10 سال تک حصہ رہے، انہوں نے اعتراف کیا کہ افغان جنگ کے دوران بطور پائلٹ خدمات انجام دی اور 6 فضائی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ برطانوی شہزادے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ان فضائی کارروائیوں میں 25 افراد مارے گئے، جن کا نہ تو انہیں کوئی دکھ ہے اور نہ ہی وہ اس پر فخر کر سکتے ہیں، کیونکہ مرنے والے جنگ کی شطرنج کے مہرے تھے۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے افغان طالبان رہنما اور قطر میں مذاکراتی ٹیم کے رکن انس حقانی نے کہا کہ مسٹر ہیری، جن کو تم نے مارا وہ شطرنج کے مہرے نہیں، جیتے جاگتے انسان تھے۔ ان کا بھی خاندان تھا جو اپنے پیاروں کی بحفاظت واپسی کے منتظر تھے۔ مسٹر انس حقانی صاحب، میرے خیال سے ہیری خود انسان ہو تو اسے پتہ چلے کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ بہرحال طالبان رہنما انس حقانی کا کہنا تھا کہ ہمارے معصوم لوگ آپ کے سپاہیوں اور سیاسی لیڈروں کے لیے شطرنج کے مہرے تھے، پھر بھی آپ کو سفید اور سیاہ کھیل میں شکست ہوئی۔ آپ لوگوں کے معاملے میں بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ تاریخ انسانیت میں آپ کے مظالم کو یاد رکھا جائے گا۔ ایران میں احتجاج کے دوران گرفتار ہونے والے 2 مظاہرین کو سیکیورٹی فورسز کو مارنے کے الزام میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ایران کی عدلیہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم پر 2 افراد محمد مہدی کرامی اور سید محمد حسینی کو لٹکا دیا گیا ہے۔ ان دونوں نے پیراملٹری فورسز کے اہلکار کو برہنہ کر کے تشدد کیا تھا، جس سے ایک اہلکار کی موت واقع ہو گئی تھی۔ عدالت نے ان دونوں کو شفاف تحقیقات اور تمام تر قانونی چارہ جوئی مکمل کرنے کے بعد مجرم قرار دیا تھا۔ بعد میں ملک کی سپریم کورٹ نے بھی انہیں سزا برقرار رکھی تھی، لہٰذا آج صبح سزا پر عمل درآمد کر دیا گیا اور میتیں ضروری کارروائی کے بعد لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ کچھ عرصہ پہلے دوستو مہیسا امینی کی موت پر ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے تھے جو پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ ان مظاہروں کے پیچھے مغربی قوتیں ہیں جو ایران کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ مظاہروں کے دوران ہونے والی اموات کی تعداد دوستو 450 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 46 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ 14 افراد کو پھانسی کی سزا بھی دی جا چکی ہے۔ پاکستانی حکومت نے ڈیفالٹ کے خطرے سے بچنے کے لیے حکومتی اثاثہ جات کو تیزی سے فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے 2 پاور پلانٹس کو قطر کی حکومت کو براہ راست فروخت کر دیے جائیں گے۔ یہ پلانٹ 4 سال پہلے حکومت کی نجکاری فہرست میں شامل تھے اور حکومت کو امید تھی کہ اس کی فروخت سے $1 ارب 50 کروڑ حاصل ہوں گے۔ تاہم موجودہ حکومت نے اسے نجکاری کی بجائے براہ راست قطر کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 2460 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کا حامل کا یہ پاور پلانٹ
اب کسی بیرونی ملک کو براہ راست فروخت کیا جائے گا، اور وفاقی حکومت ان معاملات کو خفیہ رکھنا چاہ رہی ہے۔ سافٹ ویئر کمپنی مائیکروسافٹ نے کورونا کی وجہ سے اپنے ملازمین کو مستقل بنیادوں پر گھر سے کام کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ مائیکروسافٹ کے اکثر ملازمین فی الحال گھر سے کام کر رہے ہیں، اور کمپنی کا آئندہ سال جنوری تک امریکہ میں موجود اپنے دفاتر کھولنے کا ارادہ نہیں۔ مائیکروسافٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ کورونا کی عالمی وبا نے ہم سب کو چیلنج کیا ہے، ہم نئے طریقوں سے سوچیں، رہیں اور کام کریں۔ مائیکروسافٹ کی جانب سے ملازمین کو گھر سے کام کی اجازت دینے کے بعد معاوضے اور فوائد تبدیل ہو جائیں گے۔ ڈیتھ ویلی امریکی ریاست کیلیفورنیا کی حدود میں واقع ایک صحرائی وادی ہے۔ ڈیتھ ویلی کی وجہ شہرت اس کے متحرک پتھر ہیں جو اشروں سے محققین کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ ڈیتھ ویلی کی ہموار زمین پر جا بجا لکیریں دیکھی جا سکتی ہیں جن کا ایک سرا پتھر پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ لکیریں دراصل پتھروں کی حرکت یا ان کے گھسیٹنے سے وجود میں آتی ہیں۔ سائنسداں اور ماہرین اب تک حیران تھے کہ یہ پتھر حرکت کیسے کرتے ہیں، تاہم اب انہوں نے اس متحرک پتھروں کا راز جان لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ حیران کن بات دوستو یہ ہے کہ ڈیتھ ویلی میں کنکروں سے لے کر سینکڑوں ہزاروں ٹن وزنی چٹانیں بھی حرکت کرتی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 3 یا 4 سال کے بعد یہ پتھر اور چٹانیں اپنی جگہ سے سرک کر کچھ فاصلے طے کر جاتی ہیں۔ ان کی پیش قدمی کا اندازہ ان کی حرکت سے وجود میں آنے والی لکیروں یا راستوں سے لگایا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق پتھروں اور چٹانوں کی حرکت کا سبب برف ہے۔ ڈیتھ ویلی کا شمار کرۂ ارض کے گرم ترین مقامات میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پانی اور برف کی موجودگی حیرت انگیز بات ہے۔ 2011 میں کچھ سائنسدانوں نے ڈیتھ ویلی کا رخ کیا اور وہاں مختلف جسامتوں کے 15 پتھر چھوڑ آئے جن پر انتہائی حساس GPS سینسرز لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں ہوا کی سمت اور اس کی رفتار ریکارڈ کرنے کا آلہ بھی نصب کیا۔ سائنسدانوں نے اپنے نصب کردہ آلات کی مدد سے حاصل ہونے والے ڈیٹے کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کیا کہ پتھروں اور چٹانوں کے متحرک ہونے کا سبب وادی کی زمین پر جمنے والی برف تھی۔ درجہ حرارت بڑھنے پر برف کی چادر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ ٹکڑے باریک پرتوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ انتہائی تیز رفتاری سے چلتی ہوئی ہوا برف کی پرتوں کو دھکیلتی ہے، نتیجتاً یہ پرتیں اپنے سامنے موجود پتھروں پر دباؤ ڈالتی ہیں اور انہیں حرکت کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ دوستو، گڑ میں کیروٹین، نیکوٹین، تیزاب، وٹامن اے، وٹامن B1، وٹامن B2، وٹامن C کے ساتھ آئرن اور فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ گڑ کا مزاج گرم اور دوسرے درجے میں پرانا گڑ خشک ہے، جبکہ نیا گڑ دمہ، کھانسی وغیرہ جیسے مختلف امراض کے لیے بھی مفید ترین قرار دیا گیا ہے۔ گڑ نظام ہضم کی اصلاح کرتا ہے، حافظہ تیز کرنے اور یادداشت بڑھانے میں گڑ کا حلوہ استعمال بہترین ثابت ہوا ہے۔ لہٰذا وہ طلبہ جنہیں سبق یاد نہ ہوتا ہو انہیں صبح و شام گڑ کا حلوہ استعمال کرنا چاہیے۔ گڑ میں موجود فولاد انیمیا کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور خون میں ہیموگلوبن کی مقدار بڑھاتا ہے، جسم کی قوت مدافعت مضبوط کرتا ہے۔ گھٹنے کے درد اور سوزش میں مبتلا افراد 5 گرام گڑ اور 5 گرام ادرک کا پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف گھٹنے کے درد سے نجات ملے گی بلکہ سوجن بھی کم ہوگی۔ اسی طرح تھوڑا سا گڑ اور بھنا ہوا ادرک گرم پانی کے ساتھ سونے سے پہلے استعمال کرنے سے دائمی زکام اور درد سے افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں کی سوجن اور کھانسی سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کالی مرچ 5 سے 7 گرام، اناردانہ 25 گرام کو ملا کر 50 گرام گڑ میں شامل کر کے سفوف بنا لیں۔ صبح شام گرم پانی کے ساتھ 5 گرام سفوف کھانے سے دائمی کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی مریض کا ملیریا یا بخار نہ اتر رہا ہو تو کالا زیرہ اور گڑ کا سفوف ملا کر کھلانے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔